ایک بچہ، ایک خواب اور ایک ایسا سفر جو کنویں کی تاریکی سے مصر کی حکومت تک پہنچتا ہے۔ بھائیوں کی حسد، قید کی زنجیریں اور اللہ کی قدرت کا وہ فیصلہ جو تقدیر بدل دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، صبر کی، پاک دامنی کی اور اللہ پر پورے یقین کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی تھے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے۔ آپ کا خاندان نبوت والا خاندان تھا، ایمان، صبر اور اللہ کی بندگی کا گھرانہ۔ لیکن ہر روشن چیز پر حسد کی پرچھائی ہوتی ہے، اور یہ کہانی بھی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ یہ خواب آپ نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے یہ عام خواب نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے نشانی تھی۔ انہوں نے نصیحت کی، اس خواب کا ذکر بھائیوں سے مت کرنا۔ لیکن حسد دلوں میں پہلے ہی جاگ چکا تھا۔ بھائیوں کو محسوس ہوتا تھا کہ والد کی محبت یوسف کے لیے زیادہ ہے۔ ان کے دل میں جلن تھی، اور پھر ایک سازش بنی۔ یوسف علیہ السلام کو بہانے سے جنگل لے جایا گیا اور ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اندھیرا، تنہائی، چپ چاپ آسمان کی طرف اٹھتی نظر، مگر اللہ دیکھ رہا تھا۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے کنویں سے پانی نکالا اور ساتھ ہی یوسف علیہ السلام کو بھی۔ انہیں مصر لے جایا گیا، غلام کے طور پر بیچ دیا گیا۔ مصر کے ایک عزیز نے انہیں خرید لیا۔ ان کے گھر میں پرورش ہوئی۔ یہاں سے امتحان کا دوسرا دور شروع ہوا۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کی خوبصورتی اور شخصیت سب کو متاثر کرتی تھی۔ عزیز کی بیوی نے غلط ارادہ کیا، مگر یوسف علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی۔ دروازے بند تھے، موقع بھی تھا، لیکن دل میں اللہ کا خوف زیادہ تھا۔ یہ پاک دامنی کا عظیم امتحان تھا۔ جھوٹ بولا گیا، الزام لگایا گیا اور یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا۔ قید خانہ، تاریخ دیواریں، لیکن دل روشن۔ یوسف علیہ السلام نے وہاں بھی اللہ کا پیغام پہنچایا۔ 2 قیدیوں نے خواب دیکھے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کے علم سے ان کی تعبیر بتائی، اور تعبیر ویسے ہی ہوئی۔ سال گزر گئے۔ پھر مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں، 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی۔ دربار کے لوگ حیران رہ گئے۔ تب قید سے اس شخص کو یاد آیا جس نے کبھی اس کا خواب صحیح بتایا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ انہوں نے فرمایا، 7 سال خوشحالی ہوگی، پھر 7 سال سخت قحط، اور اس کا حل بھی بتایا۔ یہ علم اللہ کی طرف سے تھا۔ بادشاہ متاثر ہوا اور یوسف علیہ السلام کو عزت کے ساتھ رہا کر دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیں، میں حفاظت اور علم جانتا ہوں۔ انہیں مصر کے خزانوں کا ذمہ دے دیا گیا۔ 7 سال اناج جمع ہوتا رہا، پھر قحط آیا۔ لوگ دور دور سے اناج لینے آئے۔ انہی میں ان کے بھائی بھی تھے جو کبھی انہیں کنویں میں چھوڑ آئے تھے۔ وقت بدل چکا تھا، مقام بدل چکا تھا، مگر یوسف علیہ السلام کا دل نہیں بدلا۔ آخر کار بھائیوں پر حقیقت ظاہر ہوئی۔ یہ مصر کا وزیر کوئی اور نہیں، یوسف علیہ السلام تھے۔ بھائی شرمندہ تھے، ڈر رہے تھے، مگر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ یہ معافی تھی، یہ رحمت تھی، یہ اللہ کے بندے کا کردار تھا۔ پھر والد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی مصر آئے۔ وہ خواب جو بچپن میں دیکھا تھا پورا ہو چکا تھا۔ سورج، چاند اور 11 ستارے سب اللہ کے فیصلے کے مطابق جھک چکے تھے۔ کنویں کی تاریکی سے تخت کی روشنی تک کا سفر صرف اللہ کی قدرت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، حسد تباہ کرتا ہے، صبر اٹھاتا ہے، پاک دامنی بچاتی ہے، اور اللہ پر یقین انسان کو گرنے نہیں دیتا۔
جس نے کنویں میں بھی اللہ کو نہیں بھولا، اللہ نے اسے تخت پر بھی سر بلند کیا۔ امتحان لمبا ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا وعدہ سچ ہوتا ہے۔